زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ فرمان جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ افعال کر کے دکھائے، وہ تقریر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اعمال ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اعمال سے منع نہیں کیا، یہ تمام چیزیں ہماری زندگی گزارنے کے لیے ہمارے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ہمارے لیے بہترین آئیڈیل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ پیروی کا بہترین طریقہ موجود ہے اس میں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی حیات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جس طرح تربیت فرمائی وہ آج ہمارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین سلیقہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی پورا وفد جو ڈیلیگیشن آتا وہ سوال کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا جواب ارشاد فرماتے، اور بسا اوقات ایک ہی بندے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے اور دوسروں کے لیے بطور ترغیب وہ پیغام ہوتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے کچھ کلمات، کچھ نصیحت لے لو اور اس پر عمل کرو یا اس تک پہنچا دو جو اس پر عمل کرے۔ بڑے اہتمام کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے نصیحتیں ارشاد فرمائی، اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چیز اللہ عز و جل نے تمہارے اوپر حرام کی ہے اس سے بچو، جو اللہ عز و جل نے حرام کر دی جو چیز اس سے بچو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ عز و جل نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے تم اس پر راضی ہو جاؤ، اللہ عز و جل تمہیں غنی کر دے گا۔ اور نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چیز تم اپنے لیے پسند کرو، جو بھلائی تم اپنے لیے پسند کرو وہی تم اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو، اللہ عز و جل تمہیں سچا مسلمان بنا دے گا۔ اور نمبر 4 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اللہ عز و جل تمہیں کامل مومن بنا دے گا۔ اور نمبر 5 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کم ہنسو، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا۔ یہ مختصر سے کلمات ہیں لیکن زندگی گزارنے کے پوری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان چند کلمات کی اگر تشریح کی جائے تو کئی کتب اس پر مرتب کی جا سکتی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب ذوالجلال نے جوامع الکلم بنا کر بھیجا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصف مبارک ہے کہ اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے کلمات تو کم نکلتے ہیں، ادائیگی تو کلمات کی کم ہوتی ہے، لیکن ان کے مفاہیم، ان کے مطالب، ان کے میننگ کثیر ہوتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سب سے پہلے نصیحت فرمائی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حرام سے بچو اور اللہ عز و جل نے جو چیزیں تمہارے اوپر حرام کی ہیں ان سے بچو، تم لوگوں کے اندر عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اب دین اسلام کے اندر کئی چیزیں ایسی ہیں جن کی کرنے کی طرف ترغیب دی گئی ہے کہ یہ کام تم نے لازمی کرنے ہیں، جیسے کہ فرائض ہیں، واجبات ہیں، اگر انسان نہیں کرتا تو گناہگار ہے۔ اور اسی طرح کئی معاملات ایسے بھی ہیں جن کی طرف بطور ترغیب دی گئی ہے، جیسے نفل ہے، مستحبات، اگر کر لیتا ہے تو ثواب ہے اور اگر نہیں کرتا تو گناہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جن سے دیا گیا اجتناب کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جنہیں دین اسلام نے حرام قرار دیا ہے، جیسے زنا ہے، شراب ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے دین اسلام نے منع کر دیا، اور بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جنہیں مکروہ قرار دیا ہے۔ اب انسان کو دیکھنا چاہیے اپنی زندگی کے اندر کہ وہ کون سی چیزوں کو سیکھ کر اس پر عمل کر رہا ہے، اس سے دنیا بھی اس کی سنور جائے گی اور آخرت میں بھی اللہ عز و جل انعام و اکرام عطا فرمائے گا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ عز و جل کو وہ عمل بڑا ہی محبوب ہے، وہ عمل بہت پسند ہے جو اللہ عز و جل نے اپنے بندوں کے اوپر فرض کیا ہے. یعنی وہ احکام، وہ اعمال جو اللہ عز و جل کی طرف سے بندوں کے اوپر فرض قرار دیے گئے ہیں، جب بندہ وہ اعمال کے اوپر عمل کرتا ہے تو وہ عمل کرنے کی وجہ سے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، کیونکہ وہ اعمال ایسے ہیں جنہیں اللہ عز و جل پسند فرماتا ہے. اور جس طرح ہم اعمال کرتے ہیں ان میں دیکھنا چاہیے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ اعمال ایسے ہیں جن کا ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے. انسان بسا اوقات ایسی چیز کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ نفل کا تو پابند بن جاتا ہے لیکن فرائض اور واجبات سے دور ہو جاتا ہے. یہ دین سے دوری ہے، دین کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ہے کہ وہ مستحبات کا اتنا پابند ہے اور فرائض کو وہ چھوڑ دیتا ہے. یعنی اس کے نزدیک فرائض اور واجب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن جو کام مستحب ہے اگر کرو گے تو ثواب ہے، اگر نہیں کرو گے تو گناہ نہیں ہے. لیکن جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں جن کو چھوڑنے پر گناہ ہے، اس کے نزدیک اس کی ویلیو نہیں ہے. لیکن جو اس کے ذہن میں جو بات بیٹھ گئی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، وہ مستحب عمل کرنا ہی کرنا ہے، اگر وہ عمل نہیں ہوگا تو میری عبادت قبول نہیں ہوگی. فرائض چھوڑ رہا ہے، مستحبات کا پابند بن رہا ہے، تو ضروری ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کہ جس شعبے کے ساتھ بھی، جس فیلڈ کے ساتھ بھی تعلق ہے، اس کے بارے مکمل علم دین کو سیکھا جائے. ہم نماز ادا کرتے ہیں، اس کے اندر انسان نوافل کی کثرت کرتا ہے، اور نوافل کی بجائے حکم یہ ہے کہ اگر کسی کی قضا نمازیں رہتی ہیں تو اپنی قضا نمازوں کے اوپر فوکس کرے، اپنی قضا نمازوں کو بڑے فرائض بھی ادا کرے اور ساتھ نوافل کی بجائے وہ اپنی جو قضا نماز ہے اس کو کثرت کے ساتھ پڑھے. اور دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ نفلی صدقات کر رہے ہوتے ہیں، خیرات کر رہے ہوتے ہیں، تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، ہر چیز نفلی معاملات کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور لیکن جب بات آتی ہے حج اور زکوٰۃ کی جو فرض ہیں، اور حج بھی ادا نہیں کرتے اور زکوٰۃ کو بھی ادا نہیں کرتے. نفلی صدقہ کیا تو ثواب ہے، لیکن اگر زکوٰۃ فرض ہو چکی تھی نہیں ادا کی اور حج فرض ہو چکی نہیں ادا کرتا تو اب وہ بندہ نفلی جتنا بھی معاملہ کرتا رہے اس کا ایک الگ ہے، لیکن فرض ادا نہ کرنے کی وجہ سے وہ بندہ گناہ گار ہو رہا ہے. اسی طرح دوسروں کے معاملات کے اندر خیر کرنا، بھلائی کرنا، بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، دوسرے کے معاملات کو درست کرنا، لیکن اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا ہی نہ کرنا، یہ غفلت ہے کہ انسان دوسروں کی لڑائی جھگڑے ختم کروا رہا ہے، دوسروں کے ساتھ اس نے سلوک کر رہا ہے، لیکن ماں باپ کی جو ضرورت ہے، ان کی خدمت کی ضرورت ہے، ماں باپ کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا، ماں باپ کو ٹائم ہی نہیں دیتا، ماں باپ کے پاس بیٹھتا ہی نہیں ہے. تو اب وہ بندہ جو فرض تھا ماں باپ کی خدمت کرنا اس کے اوپر فرض ہے، دوسرے کے معاملات کے بجائے اپنے ماں باپ کو زیادہ ٹائم دیا جائے، ان کے ساتھ بھلائی حسن سلوک کرنے کا حکم ہے. تو اسی لیے تعلیم کو سیکھا جائے. اور جب ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے کے لیے ہم سکول، کالج، یونیورسٹی کے اندر تو داخل کروا دیتے ہیں، لیکن جو ابتدائی تعلیم ہوتی ہے، جو دین کے معاملات ہیں، ان کی تعلیم کے بارے میں ہم غافل ہیں. ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وضو کیسے کرنا ہے، اور جب غسل فرض ہو جاتا ہے تو ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں ہے. کئی غسل فرض ہو چکے ہیں اور عبادات کر رہے ہیں. اگر انسان ناپاک ہے اب وہ جتنی مرضی عبادت کرتا رہے، جتنے مرضی نماز پڑھے، اب اس کی نماز تو قبول نہیں ہوگی. جب اس نے طہارت ہی نہیں حاصل کی، وضو ہی نہیں اچھا کیا، کامل وضو ہی نہیں کیا، غسل نہیں کیا، اب وہ چاہے نوافل پڑھے، چاہے نماز تہجد پڑھے، جو سی مرضی عبادت کرے، ناپاکی کے اندر کوئی بھی عبادت جو نماز کی حالت کے اندر اس نے کرنی ہے، یہاں تک کہ قرآن پاک کو چھوئے گا تو پھر بھی گناہ گار ہے. تو کون سی عبادت کرے گا ناپاکی کی حالت میں؟ اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری ضرور دلوائیں، لیکن جو دین کی تعلیم ہے وہ بھی اپنے بچوں کو لازمی سکھائیں کہ بچہ پاکی اور ناپاکی کے یہ معاملات ہیں، اور حلال حرام کے اندر انہیں تمیز ہونی چاہیے. کل کسی بھی عہدے پر جائیں، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری حاصل کر لی، لیکن جب اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے کے بعد عہدے پر پہنچتے ہیں، کسی منصب پر پہنچتے ہیں،
تو پھر انسان فرعون نہ بنے، بلکہ اس کے اندر انسانیت جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیم دی اس کے مطابق وہ اپنے عہدے کا، اپنے منصب کا استعمال کرے۔ نمبر 2، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ عز و جل نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے تم اس پر راضی ہو جاؤ، اللہ عز و جل تمہیں غنی کر دے گا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ انسان کسی بھی عہدے پر، کسی بھی منصب پر، کسی بھی سٹیٹس پر پہنچ جاتا ہے، آج انسان ناشکری کی وجہ سے وہ اپنے اس مقام پر خوش نہیں ہے۔ اور جب بات کی جائے کہ حلال اور حرام کے بارے میں بتایا جائے تو پھر کہتے ہیں کہ نہیں، اس پیٹ کو پالنے کے لیے انسان کو کئی کام کرنے پڑتے ہیں، کئی معاملات کو دیکھنا پڑتا ہے۔ نہیں، یہ پیٹ کا معاملہ نہیں ہے، یہ حرص ہے۔ پیٹ 2 ٹائم 3 ٹائم کا کھانا کھایا، لیکن جیسے انسان کے پاس لاکھ آیا تو وہ کہتا ہے 2 لاکھ ہونے چاہیے، کروڑ ہوا تو 2 کروڑ ہونے چاہیے، 1 گاڑی ہے تو 2 گاڑی ہونے چاہیے۔ تو یہ ضرورت نہیں ہے، یہ حرص ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مسلمان، اگر انسان کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسری وادی کی بھی تمنا کرتا ہے۔ اس کی حرص نہیں ختم ہوگی، اس کی حرص قبر کی مٹی ہی ختم کر سکتی ہے۔ یعنی یہ جو پیٹ کی حرص ہے یہ مٹی کی قبر ہی بھر سکتی ہے، مگر وہ کہ جسے اللہ عز و جل توفیق دے توبہ کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تم سچے مسلمان ہو جاؤ گے۔ جو کافر ہے اس کے بارے میں انسان یہ سوچے اور یہ اچھی خواہش رکھے کہ اللہ عز و جل اسے دین کی تعلیم دے دے، اور اگر کوئی کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے اس کے بارے میں یہ خیر خواہی کرے اس کے ساتھ کہ اللہ عز و جل اسے اس گناہ سے نکال کر اچھائی کی طرف لے آئے۔ جو نافرمان ہے اللہ عز و جل اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دے، تو اس طرح اس کے ساتھ خیر خواہی کی جائے۔ اور جو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ہمسایہ ہے اس کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے تو اللہ عز و جل اسے کامل مومن بنا دے گا۔ اور مسلمان کے ہمسائے کے تو کئی حقوق ہیں، اس کے ساتھ انسان حسن سلوک کے ساتھ پیش ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا وہ بندہ کامل مومن نہیں ہے، وہ بندہ کامل مومن نہیں ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون کامل مومن نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے۔ یعنی انسان اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنی کلمات کے ذریعے سے، اپنے ہاتھ کے ذریعے سے، کسی بھی چیز کے ذریعے سے اپنے ہمسائے کو شر نہ پہنچائے، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ اور نمبر 5، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کم ہنسو، زیادہ نہ ہنسو۔ زیادہ ہنسنے سے دل سخت ہو جاتا ہے، اور دل کی سختی سے مراد یہ ہے کہ اس دل کے اوپر قرآن اور سنت کی بات کوئی عمل نہیں، کوئی اثر نہیں کرتی۔ اس لیے انسان بسا اوقات خود رونے کی کوشش کرے۔ یہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ انسان رونے کی کوشش کرے، اگر رونا نہ بھی آئے تو کیفیت بنائے، اس کا دل اللہ عز و جل نرم کر دے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے علاوہ کئی اور موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزارنے کا طریقہ ارشاد فرمایا۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، یعنی اللہ عز و جل نے آج تمہیں جوانی دی ہے، طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے، آج تم جتنا چاہو اتنا قیام کر سکتے ہو، آج تم جتنی چاہو اتنی عبادت کر سکتے ہو، آج تم جتنا چاہو اتنا قرآن پڑھ سکتے ہو، لیکن جیسے بڑھاپے کو پہنچ جاؤ گے جتنی مرضی خوراک کا انتظام کر لو، لیکن وہ طاقت، وہ قوت جو جوانی کے اندر تھی وہ دوبارہ نہیں ملے گی۔ انسان آج سوچتا ہے کہ میں جوان ہوں، بڑھاپے کے اندر میں ہوں گا اور مسجد ہوگی، نہیں، ایک تو موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، دوسرا کہ بڑھاپے کے اندر وہ استطاعت، وہ طاقت، وہ قوت ملے گی یا نہیں ملے گی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جوان کی طاقت کچھ اور ہے اور بزرگ کی طاقت کچھ اور ہے، تو اس لیے اپنی جوانیوں کو عبادات کے اندر، ریاضت کے اندر مشغول کریں۔ نمبر 2، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی مصروفیت جب انسان فارغ ہوتا ہے اپنی فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھو، کہ انسان کام کر لیا، اس کے بعد باوجود اچھا کام کرنے کے بعد، اچھا کمانے کے بعد وقت نکل رہا ہے، موجود ہے وقت، لیکن وہ کس وقت کس میں گزار دیتا ہے، سوشل میڈیا کی نظر کر دیتا ہے،
اب وہ سوشل میڈیا کی بجائے اللہ کی عبادت کے اندر وقت گزارا جائے، کیونکہ جیسے جیسے وقت انسان کی زندگی گزرتی جائے گی اس کی ذمہ داریوں کا بوجھ اس پر پڑتا جائے گا، اس کی مصروفیت کے اندر اضافہ ہوتا جائے گا۔ اور نمبر 3، انسان اللہ نے جو مال دیا ہے، مال کو تنگی سے پہلے غنیمت سمجھو۔ آج اللہ نے مال دیا ہے اور انسان سوچتا ہے کہ جمع کرتا رہوں، کوئی نہیں، وقت آئے گا پھر خرچ کرو۔ منصوبہ بندی بنائی ہے کہ میں نے مسجد بنانی ہے، مدرسہ بنانا ہے، ویلفیئر کا کام کرنا ہے، میں نے فلاں بندے کی مدد کرنی ہے، لیکن کیا ایک ٹائم پہ کرنی جا کے۔ ہو سکتا ہے آج تمہارے پاس مال ہے، دولت ہے، لیکن جب وہ وقت آئے تو تمہارے پاس مال و دولت موجود ہی نہ ہو۔ انسان کو اوپر جانے کے لیے وقت لگتا ہے، لیکن اوپر سے نیچے آنے کے لیے کسی